ہم اکثر جب سورہ کوثر کی آیات کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، تو یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دشمن اور کفار اس بات کا طعنہ دیا کرتے تھے کہ ان کا کوئی نام لیوا نہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی فاطمہ اور ان کے گھرانے اہل بیت کی صورت میں ان کو ایسے ورثہ دیے جن کا نام آج بھی ان کے نام سے منسلک ہے، اور ان کا ذکر کرنا یقیناً ہمارے لیے باعث فضائل ہوتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہمارے علماء کے پینل کو آپ سے انٹروڈیوس کرتی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ زہیر آبدی صاحب، بہت بہت شکریہ زہیر بھائی آپ کی موجودگی کا۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد عامر محمدی بھائی، بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا عمران حیدر صاحب، آپ کی آمد کا شکریہ، اور آپ سب کی فیورٹ ڈاکٹر فرحانہ اویس صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے اگر ذکر ہم بی بی کا کر رہے ہیں زہیر بھائی، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ وہ حضور کس طرح حضرت بی بی فاطمہ کا مان کرتے تھے، جب وہ داخل ہوتی تھیں تو کس طرح ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بی بی کے ساتھ جو ان کی نسبت تھی اور ان کے جو فضائل تھے ان کو بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو چیزیں خاص طور سے، یوں تو بی بی کے فضائل اتنے ہیں اور اتنی احادیث اور اتنی ان کی زندگانی کا ایک ایک گوشہ ایسا ہے جو قابل تقلید ہے مسلمان عورتوں کے لیے۔ ایک تو آپ نے خود بیان کیا، یہ بہت آسانی سے ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ جب جناب سیدہ آتی تھیں تو سرکار ختمی مرتبت کھڑے ہو جاتے تھے، اور اس وقت تک نہیں بیٹھتے تھے جب تک کہ جناب سیدہ نہ بیٹھ جائیں، اور بعض روایتوں میں کہ وہ اپنی جگہ انہیں بٹھاتے تھے۔ یہ وہ فضیلت ہے کہ تمام فضائل اپنی طرف ایک طرف، یہ ایک فضیلت بھی اگر صرف ہوتی تو جناب سیدہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے کافی تھی۔ یعنی وہ خاتم النبیین جس کے لیے 1,23,999 انبیاء کھڑے ہو جائیں، وہ اپنی اس بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، تو کیا عظمت جناب سیدہ کی ذات میں ہوگی اور کیا ان کی فضیلت ہوگی، جس کی وجہ سے سرکار ختمی مرتبت جو بعد از خدا تو ہی بزرگ از قصہ مختصر، وہ ان کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت جناب سیدہ کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جناب سیدہ کا جو نام ہے فاطمہ، یہ نام پروردگار عالم کی ایک صفت سے مشتق ہے، جس کے لیے کہا گیا فاطر السماوات والارض، وہ زمین کا پھیلانے والا، پھاڑنے والا، بنانے والا، بنیاد رکھنے والا، اس سے نام مشتق کیا گیا فاطمہ۔ اور فاطمہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو آگ سے بچائیں گی، یعنی اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو جناب سیدہ سے محبت کرے گا، جو جناب سیدہ کی پیروی کرے گا، اسے جناب پروردگار عالم آگ کی سزا نہیں دے گا کسی صورت میں۔ یہ دو فضیلتیں اور بھی ہیں، میں بیان کرتا ہوں دو چیزیں، لیکن یہ دو فضیلتیں ایسی ہیں کہ اگر ذرا سا دقت نظر سے اس پہ غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا مقام دیا ہے کہ صرف ان سے محبت کرنے پہ دوزخ سے نجات ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف ان سے محبت کرنے پہ، جناب سیدہ سے محبت کرنے پر۔ دوسری چیز یہ کہ جو ہم اپنی خواتین کے لیے ایک بہت خاص طور سے میں اور آج کل کی خواتین کے لیے ضرور بیان کروں گا کہ پوری اپنی شادی شدہ زندگی میں جناب سیدہ نے صرف ایک خواہش کی ہے حضرت علی سے، اور وہ ایک انار کی۔ اور کہا جب حضرت علی نے کہ میری تو یہ خواہش ہے کہ آپ مجھ سے کچھ مانگیں اور میں دوں، تو جناب سیدہ نے کہا کہ میرے بابا نے کہا تھا کہ فاطمہ علی سے کوئی ایسی خواہش نہ کرنا کہ جو وہ پوری نہ کر سکے اور اسے شرمندگی ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ آج کل کی جو خواتین اپنے شوہروں سے یہ دیکھے بغیر کہ اس کی جیب کی گنجائش کیا ہے اور مہنگائی کا کیا عالم ہے اور ان کی ضروریات کیا ہیں، جو فرمائشیں کرتی ہیں، ان کے لیے ایک تقلیدی نمونہ ہے کہ کوئی فرمائش انہوں نے جناب سیدہ نے حضرت علی سے نہیں کی۔ یہ کتنی پیاری بات ہے، اور آج کل کے نفسہ نفسی کے دور میں جب ہم کسی رشتے کو قبول بھی اسی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ اس کی فائنینشیل سٹیبلٹی کیا ہے، وہ آنے والی زندگی میں آپ کو کیا کچھ دے سکتا ہے، کیا آسائشیں آپ کی زندگی میں ہوں گی، مشعل راہ بی بی کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ لیکن جس طرح باقی اور زاویوں پہ ہم نظر ڈال رہے ہیں کہ بحیثیت ایک بیٹی ان کا مقام، بحیثیت ایک اہلیہ ان کا مقام، فرحانہ آپا آپ سے بطور والدہ ان کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ خاص طور پہ جس طرح انہوں نے اپنے خاندان کی، اپنے بچوں کی تربیت کی، مختصر وقت ان کو ملا، لیکن خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس بچوں کی تربیت میں ایک بڑا اہم عنصر قرآن سے محبت کا تھا،
تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ اس پہ تھوڑی سی بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی بی فاطمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر، لخت جگر، ام السادات ہم کہیں، اور مخدومہ کائنات، سیدہ، زہرا، بطول، بہت سارے پیارے پیارے نام ہم لیتے ہیں ان کے، اور ہر نام کے پیچھے ایک بہت بڑی بڑی حکمتیں موجود ہیں کہ کس لیے ان کو یہ تمام نام دیے گئے، اور پھر ان ناموں سے انہوں نے وہ تمام جو چیزیں حاصل کی تھی اپنے والدین سے، اس کو کس طرح اپنی بچوں کی تربیت میں آگے بڑھایا. تو اقبال نے ان کے حوالے سے ایک شعر کہا تھا فارسی میں، جس کا میں آپ کو مفہوم بتاتی ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم حضرت مریم علیہ السلام کو اس وجہ سے بہت پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. ان کی ایک نسبت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، لیکن یہاں پر تو بہت ساری نسبتیں ہیں کہ آپ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں. آپ شیر خدا فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین کی آپ والدہ ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ ہم اتنی بہت ساری نسبتوں کی وجہ سے ہم بی بی سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. اور پھر آپ کا اپنا کردار کہ آپ جو ہیں اس وقت دنیا میں تشریف لائیں جو نبوت کا پہلا سال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو کاشانہ نبوت کے انوار و تجلیات میں آپ تشریف لاتی ہیں. تو دوسری بیٹیوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور زیادہ عزت سے نوازا کہ آپ اس وقت آئیں، اور پھر جب آپ کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی ہوں، والد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، تو آپ سوچئے کہ وہ تربیت کس قدر مضبوط ہوئی ہوگی کہ جب صبح شام جو ہے اللہ رب العزت کا ذکر ہو رہا ہے، انبیاء کرام کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اور ان کی زندگی گزارنے کے طور طریقے بتائے جا رہے ہیں، تو وہ تمام چیزیں وہ سمیٹ رہی ہیں اپنے کردار میں. اور بہت چھوٹی تھیں، تقریباً 9 سال کی ان کی عمر تھی جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اور جب ان کی شادی ہوئی تو اس وقت تقریباً جو روایات میں لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے وہ 15 سال یا 16 سال اس طرح سے ان کی عمر تھی. اور اس وقت شادی جب ہو کر آپ آتی ہیں اور آپ ماں بنتی ہیں، تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو تربیت انہوں نے اپنے بچوں کی، تو آپ سوچئے کہ وہ جنہوں نے اپنی آنکھ ہی کاشانہ نبوت میں کھولی ہو، صبح شام جو ہے وہ آیات کا نزول ہو رہا ہے، ان کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے، ان کے ترجمے میں جو باتیں ہو رہی ہیں اس کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے، تو وہ کس طرح سے ان چیزوں کو سمیٹ رہی تھیں. تو آپ نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کی کہ صبح شام زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا تھا، یعنی قرآن پاک کی آیات کی تلاوت ہوتی تھی، اور آپ ان تمام جو اپنے کام ہوتے تھے وہ اذکار میں اور تلاوتوں میں کر رہی ہوتی تھیں، اور یہی سب کو جو اپنے ماما سے اپنے بابا سے لے کر آئی تھیں انہوں نے اپنے بچوں میں پہنچایا. اور وہ جو صبر تھا، جو شکر کی عادتیں تھیں، جو ان کے اندر تقویٰ تھا، جو ان کی ریاضت تھی، جو ان کے مجاہدے تھے، وہ تمام چیزیں انہوں نے اس طرح بہت چھوٹی عمر میں حسنین کریمین کی جو شخصیت ہے ان کے اندر وہ ڈالی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اگرچہ بہت کم ساتھ رہا ان کا اپنی اولاد کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود کہ آپ جانتی تھیں کہ میرے ایک بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا اور کس طرح سے ہوگا، وہ تمام معاملات جو ہیں اس وقت بیان کیے جاتے تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے بابا سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ واقعہ ٹل جائے یا یہ معاملات نہ ہوں کہ میں ایک ماں ہوں. آپ نے کبھی نہیں کیا، بلکہ اپنے بیٹوں کو اتنا مضبوط بنا دیا کہ جب کوئی حق کے سامنے باطل کھڑا ہو تو تم نے کس طرح سے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور حق کو کس طرح سے بلند کرتے ہوئے اس کو قائم و دائم رکھتے ہوئے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی کہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر آپ قربانی سے دریغ نہیں کرتے، چاہے آپ کو اپنوں کی ہی دینی پڑ جائے. بے شک. اور جس طرح آپ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ اتنا مضبوط کردار کا ہونا کہ آپ کے پاس وقت کم بھی ہو، آج کل ہمیشہ ہم وقت کا ہی ذکر ہو رہا ہوتا ہے، کافی خواتین اس بارے میں کمپلین کرتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ہم نے آؤٹ سورس کر کے سکولز اور پری سکولز کے حوالے کر دی ہے، اور اس میں گلہ بھی یہی کیا جاتا ہے کہ اگر وہ بہت ساری گھریلو ذمہ داریاں ہیں یا دوسری ذمہ داریاں ہیں تو خواتین کہتی ہیں کہ ہم وقت بیلنس نہیں کر پا رہی. لیکن جتنے یہاں پہ حضرت بی بی فاطمہ کے فضائل اور ان کی سیرت اور ان کی زندگی کے حوالے دیے گئے، کوئی یہ تصور نہ کرے کہ ان کی زندگی مشقت سے عاری تھی یا بہت آسان تھی. کہا جاتا تھا کہ بہت زیادہ کام کرتی تھیں، چکی پیستی خود تھیں، اور گھر کی تمام جو کام ہوتے تھے وہ خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے. عمران بھائی، جس طرح کے ہر والد کی، ہر گھر کی خوشی یہی ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی اطمینان سے رہے، کہا جاتا ہے کہ تسبیح فاطمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تحفہ تھا بی بی کے لیے. اس کے فضائل، یہ بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہے، یہ تسبیح ہماری ہر مشکل کے وقت کام آتی ہے، اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس مبارک ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جن پر ہم سب کے ماں باپ قربان،
جن کو رب نے یہ القابات اپنے محبوب علیہ السلام کی زبانی نصیب فرمائے، سیدہ، فاطمہ، زہرا، بطول، راضیہ، مرضیہ، طاہرہ، مطہرہ، عفیفہ کائنات، گھر کی زندگی کو اتنا خوبصورت بنایا بی بی فاطمہ نے کہ گھر کے سارے کام خود کیا کرتی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ چونکہ بڑے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو ساری زندگی کسی کے سامنے آنسو بہاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جتنے سال میں نے دیکھا، نہ تکیے پہ نہ کسی کے سامنے، ہمیشہ آنسو بہائیں تو رب کے سامنے، اور گھر کے سارے کام خود کرتی تھی۔ باہر کے کام سیدنا علی المرتضیٰ کرتے تھے، اور ساری زندگی کبھی اپنے شوہر سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی اپنائیت دی کہ آج کے دن جو یوم وصال ہے، جب مولا علی ان کو تدفین سے فارغ ہو کے آتے ہیں تو ایک مرثیہ پڑھتے ہیں، جس مرثیے نے پوری امت کو رلا دیا کہ میاں بیوی کا ایسا بھی پیار ہو سکتا ہے، ایسی خوبصورت زندگی گزاری۔ اس کو فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ اجْتِمَاعٍ مِّن خَلِيلَيْنِ فُرْقَةٌ وَكُلُّ الَّذِي دُونَ الْفِرَاقِ قَلِيلُ إِنَّ افْتِقَادِي فَاطِمَةَ بَعْدَ أَحْمَدَ عَلَىٰ أَلَّا يَدُومَ خَلِيلُ وَكَيْفَ هُنَاكَ الْعَيْشُ مِن بَعْدِ فَقْدِهِمْ لَعُمْرِكِ شَيْءٌ مَّا إِلَيْهِ سَبِيلُ لَيْسَ جَلِيلًا رِزْءُ مَالٍ وَفَقْتُهُ وَلَكِنَّ رِزْءَ الْأَكْرَمَيْنِ جَلِيلُ لِذَلِكَ جَنْبِي لَا يُوَاتِيهِ مَضْجَعُ وَفِي الْقَلْبِ مِنْ حَرِّ الْفِرَاقِ غَلِيلُ۔ یہ مرثیہ مولا علی پڑھ رہے ہیں بی بی فاطمہ کی جدائی کے اندر۔ کاش کہ ہمیں عربی کی تھوڑی سی مناسبت ہو تو یقین کریں دل آنسوں سے بھر جائے، آنکھیں بھر جائیں۔ فرما رہے ہیں کہ دوستوں کی جدائی سے بڑھ کر اللہ نے دنیا میں کوئی غم نہیں رکھا۔ میری دوست، میرے لخت جگر، میرے جو محبت کے الفاظ ہو سکتے ہیں وہ کم پڑھ رہے ہیں جو فاطمہ نے مجھے محبت دی، پیار دیا۔ اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا دنیا سے تشریف لے جانا اور اس کے بعد بی بی فاطمہ کا چلے جانا دلیل علی اللہ یدوم خلیل، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ اس دنیا میں دوام کسی کا نہیں ہے، ہر ایک نے جدا ہونا ہے۔ لیکن ساتھ اس محبت کو یاد کرتے ہوئے فرمایا کیف ہناک العیش من بعد فقدہم، ان کے جانے کے بعد زندگی کا کیا مزہ ہے۔ اس زندگی میں وہ سکون نہیں رہا، وہ مزہ نہیں رہا، وہ چین نہیں رہا۔ دنیا کے مال کا چلے جانا یا کم ہو جانا یہ کوئی خسارے کی بات نہیں۔ وَلَكِنَّ رِزْقَ الْأَكْرَمَيْنِ جَلِيلُ، لیکن جگری یار کا، دوست کا اور اپنے ساتھی کا چلے جانا یہ سب سے بڑا دکھڑا ہے۔ اور آخر میں حضرت علی فرماتے ہیں لِذَلِكَ جَنْبِ لَا يُوَاتِيهِ مَضْجَعُ، اے فاطمہ تیرے جانے کے بعد بستر پر آنے کو دل نہیں کرتا، اے فاطمہ تیرے جانے کے بعد بستر پر آنے کو نہیں دل کرتا، اور دل تیری جدائی میں جل رہا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ ہمارے والد محترم کو میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ بی بی فاطمہ میری اماں جان بیمار ہوئی، ساری رات حضرت علی خدمت میں بیٹھے رہے، آخری پہر میں آنکھ لگ گئی، اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے بی بی فاطمہ وضو فرما رہے ہیں، وہ بھی نماز کے لیے تشریف لے گئے، واپس آتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں چکی پیس رہی ہیں۔ تو آ کے کہا فاطمہ ساری رات بخار میں آپ تڑپتی رہی، میں نے صبح دیکھا کہ ٹھنڈے پانی سے آپ وضو فرما رہی ہیں، اس کے بعد چکی پیس رہی ہیں، کہیں اور بھی مارنا جو کچھ ہو نہ جائے۔ تو آگے سے جو جواب دیا، اللہ اکبر، میں تمام ماؤں بہن بیٹیوں سے ہاتھ جوڑ کے منت کروں گا کہ اگر ان کے قدموں میں جانا چاہتے ہیں اس جواب کو ضرور دل سے سنیے گا۔ فرمایا کہ وضو کر کے نماز پڑھی، رب کی عبادت کی، اللہ کو راضی کیا، چکی پیس کے آپ کی اطاعت اور بچوں کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے میں اگر چلی جاؤں تو مجھے یہ بھی منظور ہے۔ اور حضرت حسن اس کے راوی ہیں، بڑے بیٹے، فرماتے ہیں جب یہ بات کر رہی تھی تو آنکھیں جھکی ہوئی، سر جھکا ہوا۔ اطاعت کی یہ صورتحال ہے کہ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت اس موقع پہ شعر فرمایا کہ ان کے آنسو زمین پر گرتے ہیں لیکن وہ زمین پر نہیں گرتے، جبریل علیہ السلام آ کر ان آنسوؤں کو لے جاتے ہیں اور جا کے عرش بری کے ساتھ اس کو مسل دیتے ہیں۔ یہ آنسو اتنے قیمتی بی بی فاطمہ کے کہ یہ بیٹیوں کو پیغام دیا کہ آنسو بہانے ہیں تو مسلح پہ بہانا، نہ خاوند کے آگے، نہ اولاد کے آگے، نہ کسی اور کے آگے۔ اس طرح اطاعت اور فرما برداری کی کیفیت۔ اور آخر میں اپنی بہنوں سے یہ عرض کروں گا کہ علامہ اقبال صاحب کا وہ شعر ہے جس کا مفہوم ہے کہ نوری و آہم
نوری و اہم کہ کیا نوری کیا ناری کیا خاکی سب ان کی محبت کے اندر صف بنا کے کھڑے ہیں، لیکن بی بی فاطمہ کہاں کھڑی ہے؟ گم رضایش در رضائے شوہرش، وہ اپنے خامند کی رضا کے لیے کھڑی ہے اور اپنی تمام تر مرضی کو ختم کر کے اپنے خامند کی رضا کو ترجیح دے رہی ہیں۔ یہ بیٹیوں کے پیغام دیا کہ اگر تم میری بیٹیاں بننا چاہتی ہو تو اپنی مرضی ختم کر کے اپنے خامند کی مرضی کی ترتیب پہ آ جانا تو میری بیٹیاں بن جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی ایک مکمل ضابطہ حیات آپ کے لیے، خاص طور پہ خواتین کے لیے، کہ ہر رول میں ہی، چاہے وہ بحیثیت ایک والدہ کا ہو، ایک اہلیہ کا ہو یا ایک بیٹی کا ہو، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اوورآل اگر بات کی جائے، ابھی 8 مارچ گزرا ہے تو لوگوں نے کہا جی کہ امپاور ہونا بہت ضروری ہے اور فائنینشیل انکلوژن آپ کے لیے ضروری ہے، کہ کس طرح آپ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اس میں آپ کو ایک سمت کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کو آپ کمپیئر کریں 1400 سال قبل جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اور ایک ماڈل زندگی گزار کے حضرت بی بی فاطمہ نے جو پیغامات ہمیں دیے ہیں، ان پہ جائیں گے کہ ضرور کچھ گفتگو ہو۔ فرحانہ آپا، یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہاں پہ اطاعت گزاری کی بات کی جا رہی ہے، ایک طرح سے اپنے اندر کمپلیٹ اگزار، جس نے کبھی کسی سے کوئی تقاضا، کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ آج کل خواتین کے لیے اس طرح کی زندگی گزارنا تو آلموسٹ امپاسبل نظر آتا۔ کس طرح دین اور دنیا اور ان پیغامات کو آج کی زندگی میں بیلنس کر کے چلیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھا سوال ہے اور آج کل کی خواتین کو تو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ایک بچی جس کو ماں باپ تربیت کر کے جب بھیجتے ہیں، شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کے پاس آتی ہے جو کہ اس کا اصل گھر ہوتا ہے، تو وہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک بیلنس زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ تو آپ بی بی کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو زہد و تقوی ان کے اندر ہے، جو صبر اور شکر ان کے اندر ہے، جو ان کے اندر محبتیں ہیں دین کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، جو ان کی ریاضت ہے اپنے کاموں میں، اپنی چیزوں میں، جو قناعت ہے ان کے اندر، جو اطاعت ہے والدین کے حوالے سے، یہ وہ تمام خوبیاں ہیں جو ان کی شخصیت کو بیلنس کر رہی ہیں۔ دیکھیے بیلنس اس سینس میں کہ قرآن پاک اتنا انہوں نے سنا ہوا ہے اور اتنا دہراتی رہی ہیں والد کے گھر میں کہ جب بچے کا جھولا ہلا رہی ہیں تو بھی قرآن پاک پڑھ رہی ہیں، جب وہ چکی میں آٹا پیس رہی ہیں، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ وہ گٹلیاں پیس رہی ہیں تو بھی وہ قرآن پاک پڑھ رہی ہیں، جب ان سے کوئی بات کی جا رہی ہے تو اس کا جواب بھی وہ قرآن کی آیات کی صورت میں دے رہی ہیں۔ تو گویا وہ اتنا زیادہ ان کے اندر آ چکا ہے قرآن پاک کہ انہوں نے اس کو اپنی زندگی بنا لیا ہے، کہ ان کے افعال میں نظر آ رہا ہے، ان کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں میں وہ نظر آ رہا ہے۔ تو وہ جو تقوی ہے یا وہ جو ریاضت جو انہوں نے دیکھی ہے اپنے والد سے، اپنی والدہ سے جو دیکھی ہے، صرف 9 سال کی تھی والدہ کا انتقال ہوا ہے، 15 سال کی عمر میں شادی ہو گئی ہے، اور جو باقی آگے کی زندگی ہے وہ بھی تقریباً 7-8 سال کی حیات کے بارے میں ہمیں جو معلومات ہیں، جو روایات ملتی ہیں۔ لیکن اتنی چھوٹی عمر میں اتنا کچھ سیکھ لینا اور پھر وہ تمام چیزوں کو اپنے اوپر اپلائی کرتے ہوئے پھر اسی اطاعت میں شوہر کی اطاعت بھی کر رہی ہیں، اور مقصد کیا ہے کہ ایک ہی مقصد ہے کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ جب آپ رب کو راضی کرنے کا سوچ لیتے ہیں نا تو پھر رب کے احکامات کو مان لیتے ہیں، اسے قبول کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے چونکہ اپنے پیارے جو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان سے ایک ہی چیز سیکھی تھی کہ آپ نے رب کو راضی کرنا ہے، رب کی محبتیں کیسے حاصل کرنی ہے، کہ آپ نے دین کو اپنے اندر سمیٹ لینا ہے۔ تو انہوں نے وہ تمام خوبیاں جو اپنے والدین میں دیکھی ان کو اپنے اندر اختیار کیا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے وہ تمام احکامات جو دین نے بتائے، بیوی کی حیثیت سے، ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے انہیں بھرپور طریقے سے پورا کیا۔ اور جو ہم آج کی عورت کی بات کرتے ہیں جس کی پرائیورٹیز دین سے ہٹ کر دنیا کی طرف ہو گئی ہیں، تو یقیناً جب آپ کی پرائیورٹیز چینج ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کے اخلاق پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، زندگی گزارنے کے طور طریقوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اور بچوں کی جب آپ تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو بھی آپ دین کو پیچھے رکھتے ہیں اور آپ دنیا کو آگے رکھتے ہیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، دین کی تربیت کو صرف ہم نے محدود کر دیا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا ہے، سمجھنا نہیں ہے، صرف پڑھنا ہے۔ کہ بچہ اگر 6 گھنٹے کے بعد اسکول کی تعلیم حاصل کر کے گھر آتا ہے تو صرف 1 گھنٹے اگر وہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو صرف وہ پڑھتا ہے، ترجمہ نہیں اس کو پتا کہ کیا ہے، اس کی صرف یہ ذمہ داری ہے کہ یہ ہے صرف ٹوٹل دین جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ہاں، اور جو میں نماز پڑھ لوں گا، والدین نے اگر سکھا دی تو میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے۔ تو جب تک آج کی عورت جو ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے اس کو سمجھ کر اپنی شخصیت میں اس کو شامل نہیں کرتی، وہ ایک اچھی تربیت نہیں کر سکتی بچوں کی۔ اس لیے ضروری ہے کہ
آپ سب سے پہلے اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں اور اس کی رضا کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں. اچھا، آج کی زندگی میں ہم کہتے ہیں ڈسٹریکشنز بہت ہیں. اگر آپ گھر کی چار دیواری کے باہر کچھ پیشہ ورانہ طور پہ کام کر رہی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے جانے میں، آمد و رفت پہ، اس کام کی ذمہ داریوں کو پورے کرنے میں آپ کو بہت وقت صرف کرنا پڑ رہا ہے، تو گھر کی کچھ چیزیں آپ سے اگنور ہو جاتی ہیں. سہیل بھائی، آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ حضرت بی بی فاطمہ جس مقام پہ فائزی، جس طرح انہوں نے کہا کہ انہیں بچپن سے ہی قرآن حکیم کی تربیت کو سننا، دین میں ایک طرح سے وراثت میں ملا ہے دین، تو ان کو تو ایک ایک چیز کے بارے میں پتہ ہونا، لیکن پھر بھی گھریلو تمام ذمہ داریاں اور دین کے حوالے سے روزے بھی رکھتے رہنا، نماز کی پابندی بھی کرنا، قرآن کی تلاوت بھی کرنا، یہ اپنے آپ میں بیلنسنگ ایکٹ اتنا مشکل لوگوں کو لگتا ہے. اگر آپ کی پیشہ ورانہ کوئی مصروفیت نہ بھی ہو، کیسے لے کر چلا جائے؟ کیا پیغام ہے اس میں ہمارے لیے؟ یہ ابھی بہت اچھی بات ہماری بہن فرحانہ نے کی کہ انہوں نے ایک طرف تو شوہر کی خدمت، بچوں کی تربیت اور دین، یعنی کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے. یہ بہانہ کرنا کہ صاحب چونکہ میں باہر پروفیشنل جاب کرتی ہوں، نوکری کرتی ہوں، تو آپ اور بہت سی چیزوں کو تو آپ اوائڈ کریں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں بچ رہا، آپ نوکری کر رہی ہیں، تو آپ کھانا پکانے کے لیے ملازم رکھ لیں. یہاں تک تو چلے، ایک ٹھیک ہے، کمپرومائز ہو سکتا ہے. لیکن جو اہم چیز ہے جس پہ ابھی بات کر رہی تھیں، بلکہ انہوں نے تو ایک 25 سال پرانی تصویر دی ہے، میں آج کی تصویر دوں گا. جو اہم چیز چھوڑی ہے وہ ماؤں نے تربیت بچوں کی چھوڑ دی. اس نوکری کے چکر میں، اس کمانے کے چکر میں ماؤں کی تربیت. پہلے یہ ہوا تھا، پہلے ہماری ماں نے ہمیں جب ہوتا جو مغرب ہو جاتی تھی تو وہ لے کے بیٹھتی تھیں اور وہ دین اور اللہ اور رسول کی باتیں اور وہ پڑھاتے ہوئے وہ سوتے تھے، ہم یاد کرتے. پھر اس کے بعد یہ دور آیا کہ جناب وہ اللہ رسول کی باتیں تو گئی، لٹل لٹل ٹوئنکل اسٹار یاد کرانے لگے. اس کے بعد وہ دور آیا کہ وہ بیٹا انکل ہیں، آنٹی آئی تو ناچ کے تو دکھاؤ، وہ گانا تو سنا دو، ذرا گانا سنا دو. ہماری ماں نے تربیت کے مدرسے بند کر دیے. اور یہ ماں کی تربیت ہے جو نوح جیسے بیٹے کو لیسا من اہلک بنا دیتی ہے. جو آج کی ذمہ داری سب کریں، آپ نوکری کریں، آپ کھانا نہ پکائیں، ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے ملازم رکھ لیں. آپ صفائی نہ کریں، آپ اس کے لیے ملازم رکھ لیں، لیکن اپنی بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دیں. اور وہ جو فرحانہ بہن نے کہا کہ اللہ کے کو راضی کرنے کے لیے اسے اس دین کی طرف آپ لے کے آئیں. سچ بولنا، مثلا جیسے پہلے ہوتا تھا کہ جی وہ گھر پہ کوئی آیا ملنے تو ابا نے کہہ دو بیٹا ابا گھر پہ نہیں ہے. تو وہ بچہ جو یہاں سے سیکھ رہا ہے کہ ابا گھر پہ نہیں ہے اور ابا خود کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں کہہ دو، تو وہ تربیت جو ہے وہ ہماری ختم ہو گئی ہے. وہ تربیت کے مدرسے ہمارے بند ہو گئے. ماؤں نے بالکل بچوں کو کہنا چھوڑ دیا. پہلے ہم نکلتے تھے باہر، محلے والے کوئی بزرگ کسی نے دیکھ، وہ چچا جا رہے ہیں ذرا صحیح ہو جاؤ، ماریں گے یہ بھی ادب کا. اب یہ کہ سگا چچا بھی ہے، اگر وہ مارے تو باپ لڑنے آیا تھا، تم نے میرے بیٹے کو کیسے مارا. تو یہ ساری تربیت کے وہ مراحل ہیں جو ہماری گمراہی اور ہماری بربادی اور تباہی کا سبب ہے. یہ بڑی اہم آپ نے بات کی. اور نہ صرف یہ کہ آنے والی نسل کی تربیت، ایک اور یہاں پر ذکر جب ہوا کہ خاوند کی اطاعت. عامر بھائی، یہ سوال آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی. کئی دفعہ خواتین، یعنی ہمارے یہاں ہر طرح کے رواج، ایک ناانصافی پہ مبنی معاشرہ ہے جس میں آپ مختلف قسم کی نیگیٹو اسپیکٹس بھی دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ڈومیسٹک وائلنس بھی ہے، ہمارے یہاں خواتین کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے. لیکن ایسے براہے میں، اسی معاشرے میں جب ہم اطاعت کی بات کرتے ہیں تو اس کو بھی ایک حاکم اور محکوم جیسے زاویے سے دیکھتے ہیں لوگ. کس طرح ایک خاتون اپنے خاوند کی اطاعت کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے وجود کی نفی بھی نہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال کیا ہے. اور اسلام میرا خیال ہے اتنا خوبصورت دین ہے جس نے عورت اور مرد دونوں کو ایک ہی سطح پر رکھا ہے اور کہا ہے کہ تم دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق بھی ہیں اور فرائض بھی ہیں. اور یہاں تک فرمایا ہے کہ جس طرح مرد کے ساتھ عورت نے اچھا سلوک کرنا ہے، اسی طرح مرد نے بھی عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور برابری کی بنیاد پر یہ ایک سسٹم رکھا ہے، کیونکہ یہ فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. جس طرح تم ان کا لباس ہو اسی طرح وہ تمہارا لباس ہے. تو لباس اور لباس کے اندر جو ہے وہ یکسانیت ہوتی ہے اور درجہ بندی نہیں ہوتی. تیسری بات یہ کہ اسلام نے بیوی کو شوہر کی لونڈی نہیں بنایا ہے، کنیز نہیں بنایا ہے، غلام نہیں بنایا ہے، بلکہ اس کا آدھا دین مکمل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح عورت اپنے شوہر کی محسنہ ہوئی ہے اور وہ دونوں اس نکاح کے بندھن میں بن کر محسن اور محسنہ بنے ہیں. سبحان اللہ. وہ محسنہ سین والا ہے احسان کے درجے میں اور یہ محسنہ سعاد والا ہے احسان کے درجے میں.
کہ ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بن گئے ہیں. اب قرآن یہ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء. اس کا ترجمہ بعض یعنی مترجمین نے یہ فرمایا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے. حالانکہ علماء کرام تشریف فرما ہے, حضرت مولانا عمران بشیر حیدر صاحب تشریف فرما ہے. دیکھیے قرآن کریم میں قوام, قام یقوم سے نکلا ہے. قوام کے معنی اصل میں نگہبان کے ہیں. جی, قوام حاکم نہیں ہے, قوام پروٹیکٹر ہے. وہ گویا کہ اس کا ڈرائیور بھی وہی ہے, اس کا کیئر ٹیکر بھی وہی ہے, اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنے والا بھی وہی ہے, اس کا مینیجر بھی وہی ہے, اس کا سب کچھ تو وہی ہے. وہ ایک لطیفہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک عورت نے بھرے مجمع میں اپنی سہیلی کے ساتھ کھڑے ہو کر شوہر کو ایسے انگلی سے اشارہ کیا. شوہر بیچارہ چلا آیا کہ شاید تعارف کرانا چاہ رہی ہوں اپنی سہیلی سے. تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے جائیے. کہا تو بلایا کیوں تھا؟ کہا اپنی انگلی کی پاور چیک کرنی تھی. تو شوہر تو اصل میں اسلام نے یہ شوہر کو یعنی اپنی بیوی کی اس طرح خبرگیری کرنے والا بنایا ہے کہ اگر یعنی یہاں تک دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ حتی اللقمۃ یرفع فی فم زوجہا. جو تم لقمہ یعنی ایک اسپون میں رائس لے کر اپنی بیوی کے منہ میں دیتے ہو تو یہ تم زن مرید یا رن مرید نہیں بنتے, تم اللہ کے نبی اسلام کی نظر میں ایک ہیرو بنتے ہو. گھر کے وہ سربراہ ہو جو گھر کا خادم ہے, کہ سید القوم خادمہم, قوم کا سردار وہی ہو سکتا ہے جو اس کا خدمت گزار ہو. تو اسلام نے مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کا معاون بنایا ہے, مددگار بنایا ہے. تو یہ جب انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے یہ بنیاد ہے نا, بیسک ہے, یونٹ ایک خاندان کا بیسک یونٹ زوجین ہے. جب یہ مضبوط ہوتے ہیں تو پھر ان کی بنیاد پر ایک بہترین معاشرہ, بہترین گھرانہ, بہترین کیونکہ خاندان یہ پہلا رشتہ ہوتا ہے جو آپ کے بچے بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تحمل کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, عزت کے ساتھ آپ لوگ پیش آ رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ جو اطاعت کو اس پیراہے میں جس طرح عامر بھائی نے بڑی زبردست گفتگو کی, اگر اس طرح ایک مرد اور عورت کا, ایک خاوند اور اس کی بیوی کے رشتے کو دیکھا اور سمجھا جائے تو ہمارے یہاں جو پاور سٹرگل ہے, جو رسہ کشیدگی سے صورتحال ہے وہ دور ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ عامر بھائی اور زہیر بھائی, فرحانہ آپا اور عمران بھائی, آپ کی موجودگی کا اور اتنی خوبصورت گفتگو کا. ہمارے ساتھ شیف قرۃ العین بھی موجود تھیں. ایک نظر ان کی فائنل پلیٹنگ پہ دیکھ لیتے ہیں. تمام ڈشز ریڈی ہیں, اس کی ریسیپیز آپ کو سوشل میڈیا پہ مل سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ آپ نے ایک اچھی سی میرے خیال میں کانڈیمنٹ ایک چٹنی بھی بنائی دی ہے, یہ آلو بخارے کی چٹنی ہے. جی, اس کے بارے میں کچھ بتا دیں جلدی سے, آلو بخارے کے ساتھ کیا کرنا ہے ہم نے؟ بس آلو بخارے کو ہم نے بوائل کرنا ہے. جب بوائل ہو جائیں تو ہمیں اسٹرین کرنا ہے, اس کے سیڈس الگ کرنے. اس کے بعد ہم نے اس میں پانی شامل کرنا ہے, کالا نمک, ریڈ چلی پاؤڈر, چلی فلیکس, اور اینڈ میں سوٹ ڈال دیں. بہت شکریہ, آپ ہمیشہ ایک زبردست انداز میں بتاتی ہیں. بڑی آسان لگتی ہیں یہ چیزیں لیکن وقت لیتی ہیں. سو پلیز مینیج یور ٹائم پراپرلی. خاص طور پہ آج تیسرا رمضان ہے, ابھی بھی بھگدڑ مچی ہوئی ہوگی کئی کچنز میں. کچھ لوگ ابھی بھی آئیڈیاز کی تلاش میں ہوں گے, تو آئیڈیاز ہم نے آپ کو دے دی ہیں.